السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا ماہ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا، اور اس ماہ مقدس کو اللہ رب العزت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کو اللہ رب العزت کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو بتلاؤں گا، اور کس طرح اللہ رب العزت کی جانب سے اس مہینے کے اندر بارش کی طرح انوارات برکات اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات، اس ماہ مقدس کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ فَإِنَّهَا تَرْمُزُ الذُّنُوبِ، کہ یہ ماہ مقدس گناہوں کو مٹانے والا ہے، گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اور لفظ رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے، را میم زاد، اس سے مشتق ہے، اور لغت عربیہ کے اندر اس کا معنی آتا ہے کسی چیز کو جلا دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا، مٹا دینا۔ اور رمضان کو بھی رمضان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، جب ہم اس مہینے کا احترام بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی جتنی عبادات ہیں ان کا بھی ہم اہتمام کریں گے، تو اس وقت یہ مہینہ ہمارے گناہوں کو ختم کرے گا، ہمارے گناہوں کو مٹائے گا۔ تو اس وجہ سے اس ماہ مقدس کو رمضان کا نام دیا گیا۔ دوسری بات، اس ماہ مقدس کو اللہ رب العزت کا مہینہ کہا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ماہ مقدس خاص ایسا مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی جانب کی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، رمضان شہر اللہ، رمضان ایسا مہینہ ہے جو اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کی اپنی جانب نسبت کی، تو اس نسبت کرنے کی وجہ سے اس نسبت کے اندر خصوصیت شامل ہوئی۔ جب اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کی نسبت اپنی جانب کی، تو اس نسبت کی وجہ سے اس مہینے کو، اس ماہ مقدس کو دوسرے مہینوں پر فوقیت حاصل ہوئی، دوسرے مہینوں سے یہ مہینہ ممتاز ہوا، ان سے جدا ہوا، اور اسی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں تمام مسلمانوں پر بارش کی طرح اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں مسلمانوں پر نازل فرماتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں، وہ لوگ ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو جو اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوتی ہیں، ان کو اترتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ملکہ حاصل نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کو اس ماہ مقدس کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس ماہ مقدس میں کتنا آرام، کتنا سکون انسان کے دل کو ملتا ہے۔ اور میرے دوستو، رمضان کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ دروازے اس وقت تک کھلے رہتے ہیں جب تک رمضان کی آخری رات نہ آ جائے۔ اس وقت تک آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کی راتوں میں جو بھی شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ ایک یاقوت کا محل اس کے لیے جنت کے اندر بنا دیا جاتا ہے، اور اس محل کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازہ سونے کا بنا ہوتا ہے، اور ہر دروازے کا ایک علیحدہ محل ہوتا ہے جو یاقوت سے بنا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، جب روزے دار اپنا پہلا روزہ، دن کا پہلا روزہ مکمل کر لیتا ہے، تو اس کے روزہ مکمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں دن ہو یا رات ہو، اس کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے،
تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور اس درخت کا سایہ اتنا ہوتا ہے اگر ایک سوار اس سائے کے نیچے سے چلتا ہے تو 500 سال لگ جائیں، 500 سال لگ جائیں اس سائے کو کراس کرنے میں۔ اللہ رب العزت ہمیں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔